الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ وخیرتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی العارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام البخل عار والجبن منقصۃ والفقر یخرس الفتن عن حجتہ والمقل غریب فی بلدتہ۔ نہج البلاغہ کے کلمات اختصار سے ہم آج تیسرا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ چار چیزیں امام علی علیہ السلام نے یہاں بیان فرمائی۔ سب سے پہلے البخل عار، بخل جو ہے کنجوسی، یہ ننگو عار ہے انسان کے لیے، عائب ہے۔ یہ جو کنجوسی کرتے ہیں، امام نے فرمایا کنجوسی جو ہے اچھی چیز نہیں ہے، یہ ننگو عار ہے اور عیب ہے، بلکہ اللہ نے جو کچھ عنایت کیا ہے اس مال سے دوسروں کا بھی حق ادا کرو، اور فرما رہے ہیں۔ دوسرے والجبن منقصۃ، جبن یعنی بزدلی، انسان بزدل ہوتا ہے، کہیں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو دوڑ کے جو ہے گھر میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو بزدل انسان جو ہوتا ہے، یہ بزدلی جو ہے وہ ایک عیب ہے اور نقص ہے، کمی ہے۔ تیسرے والفقر یخرس الفتن عن حجتہ، غریب انسان یخرس الفتن، اگر انسان غریب ہوتا ہے تو یہ غربت جو ہے ذہین انسان کو اپنی دلیل بیان کرنے سے روک دیتی ہے۔ غربت، ایک انسان غریب ہے لیکن ذہین ہے، ذہین ہونے کے باوجود بھی غربت کی وجہ سے وہ اپنی بات کو جو ہے صحیح معنوں میں بیان نہیں کر پاتا، دلیل پیش نہیں کر پاتا، جبکہ سب دلیل اس کے پاس موجود ہے لیکن اس کے بعد پیش نہیں کر پاتا۔ چوتھی چیز جو امام فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ غریب انسان جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے وہ اپنے وطن میں بھی پردیسی ہے، یعنی یہاں پر ہے، اپنے وطن میں ہے، غریب ہے تو یہاں پر وہ کیا ہے؟ پردیسی۔ یہ چار چیز امام نے بیان فرمائی۔ اب مختصر سی اس کی شرح ذرا سن لیجیے۔ بخل جو ہے یہ کنجوسی، یہ کس کے مقابل میں ہے؟ یہ سخاوت کے مقابل میں، اپوزٹ ہے سخاوت کی۔ سخاوت کی تعریف کی گئی ہے اور کنجوسی کی مذمت کی گئی ہے۔ کنجوسی جو ہے یہ بری صفت ہے، انسان میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کنجوسی انسان کو جہنم تک پہنچا سکتی ہے۔ کنجوسی جو ہے، کنجوسی کرے گا تو ایسے کام وہ اختیار کرتا جائے گا کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم کے قریب ہو سکتا ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث میں وارد ہوا ہے، حدیث میں یہ آیا ہے البخیل یکسب العار ویدخل النار۔ بخیل اور کنجوس انسان جو ہے وہ ننگ و عار اور عیب کو جو ہے کماتا ہے، برائیوں کو کماتا ہے، ویدخل النار، اور وہ جہنم میں بھی داخل ہوگا۔ جو کنجوس ہے، ظاہر سی بات ہے پوری زندگی جب کنجوسی کرتا جائے گا تو نہ مسجد کے لیے کام آئے گا، نہ عاشور خانے کے وہ کام آئے گا، نہ غریبوں کے کام آئے گا، کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو بتائیے جو ان سب چیزوں سے دور ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ لیکن اسی کے برخلاف جو سخاوت کرنے والے ہیں
وہ بہشت بری میں جائیں گے. سبحان اللہ. یہ بھی حدیث میں وارد ہوا ہے, روایت میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ الجنت دار الاسخیاء, جنت جو ہے سخاوت کرنے والوں کا گھر ہے, دار ہے, ان کا گھر ہے, یہ وہاں رہیں گے. چنانچہ اگر ایک کافر بھی ہے اور سخاوت کر رہا ہے تو پروردگار اس کے لیے ایسا ذریعہ بنا دے گا کہ وہ ایمان کو قبول کر کے بہشت میں داخل ہو جائے. اللہ. جو کنجوسی کرتے ہیں ان کے لیے بھی سبب بنا سکتا ہے کہ وہاں وہ پہنچ جائے گا, اور جو اسخیاء ہے وہ اپنے گھر میں ایسا سبب پیدا کر دے گا کہ اگر ایک کافر بھی بہت سخی ہے تو وہاں پہ پہنچ جائے گا. یہ ممکن ہے. اور کنجوس انسان, اس کے لیے تو مولائے کائنات نے بھی جناب مالک اشتر کو ایک عہد نامہ لکھا ہے. جب مصر کا گورنر بنایا ہے تو وہاں کا دستور العمل دیا ہے کہ کیا کرنا ہے. تو اس میں لکھا مولا نے کہ وَلَا تَدْخُلَنَّ فِي مَشْوِرَتِكَ بَخِيلًا, اپنے مشورے میں بخیل کو کبھی داخل نہ کرنا, یعنی کنجوس سے مشورہ کبھی نہ لینا. کیوں؟ مولا نے وجہ بھی بتائی, کیونکہ جب کنجوس سے مشورہ کرو گے تو تمہیں نیکی کرنے سے روک دیں گے, خود بھی نہیں کرتے ہیں اور تمہیں بھی جو ہے فضل و بخشش اور عطا کرنے سے یہ روک دیں گے. لہذا ان کو داخل, اور صرف روکیں گے نہیں کہ ان کو نہ دو, بلکہ ڈرائیں گے, ارے دے دو گے تو تم فقیر ہو جاؤ گے, غریب ہو جاؤ گے, یہ سب باتیں کریں گے. لہذا ایسے لوگوں کے مشورے سے دور رہو. دوسری چیز بزدلی ہے. بزدلی بری صفت ہے, انسان میں نہیں ہونا چاہیے, شجاع اور بہادر ہونا چاہیے. جہاں عباس علمدار کا تذکرہ ہو, اگر اس قوم میں کوئی بزدل پیدا ہو تو گویا اس نے حضرت عباس کو ابھی سمجھا نہیں ہے, ان کی شخصیت سے واقف نہیں ہے. شجاع و بہادر ہونا چاہیے. شجاع اور بہادر انسان جو ہے کمال تک پہنچتا ہے. کیا کہیں. اور یہ بزدلی جو ہے انسان کو جو ہے وہ کیا کرتی ہے, تحقیر کرتی ہے. چنانچہ جہاں عہد نامے میں مالک اشتر کو امام نے یہ لکھا کہ مشورے میں بخیل کو جو ہے شامل نہ کرو, وہیں پر یہ بھی لکھا ہے ولا جبانن, اپنے مشورے میں بزدل کو بھی شریک نہ کرنا. غور فرما رہے ہیں, اپنے مشورے میں بزدل کو, ایسے افراد سے دور رہیں, ان کو اپنے مشورے میں شریک نہ کرنا. اور اگر ایسے سے مشورہ آپ نے کیا تو خدا ہی حافظ ہے ایسے انسان کے لیے. تیسری چیز جو امام فرما رہے ہیں کہ غربت جو ہے, غریب انسان اگر ذہین بھی ہے, آپ دیکھے ہوں گے اکثر ذہین جو ہے وہ غریب گھرانے کے بچے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے بڑے بڑے عہدوں پر دنیا میں, آپ ان کی ہسٹری پڑھیں گے تو کسی غریب فقیر گھرانے سے ان کا تعلق ہوگا. یہ ذہین ہوتے ہیں. بس قوم میں جو مالدار ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ایسے غریب بچوں کی پرورش کریں, اور اگر ایجوکیشن کے لیے پریشان ہے تو ہماری ذمہ داری یہ سماج و معاشرے کی بنتی ہے کہ ہم ان کی فیس دے کر ان کو پڑھائیں. اور اگر نہیں پڑھایا اور پیش خدا شکایت کر دیا, اگر شکایت نہ بھی کرے تب بھی ہم سے سوال ہوگا, ہم نے دیا تھا تمہیں, ہم نے کنجوسی کیا, ایک بچہ بغیر ایجوکیشن کے رہ گیا. یقین جانیے خصوصاً آج کے ہندوستان میں کسی بچے کو ایجوکیشن کے بغیر نہ رہنے دیں, اور اگر رہ گیا تو ہر ایک کی ذمہ داری بیکار ہو جائے. آج دیکھ رہے ہیں آج 2022 میں ہماری کیا کیفیت ہے. آئندہ یہ بچے جو 20 سال کے بعد جو زندگی آنے والی ہے ہندوستان کا کیا عالم ہوگا. لہٰذا تعلیم دلائیے, اور صرف تعلیم نہیں بلکہ ان کو تعلیم کے بعد سیاست میں بھی داخل کریے. صرف تعلیم رکھ کے بھی فائدہ نہیں ہے, اس لیے کہ اگر آپ سیاست میں نہیں گئے تو آپ اپنے حق کو حاصل نہیں کر سکتے. میں بار بار ایران میں جب تھا تو ایک بہت بڑے عالم دین بزرگ مرجع تقلید تھے, اس وقت نہیں ہے. جب بھی میں ان کے پاس گیا ہوں ملاقات کے لیے
اور جب مجھے وہ نصیحت فرماتے تھے، بزرگ مرجع تقلید، ان سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے میں جاتا تھا، تو کہتے تھے کوشش کرو کہ سیاسی پارٹی تشکیل دو تاکہ تم پارلیمنٹ تک پہنچو اور اپنے حقوق کو حاصل کر سکو۔ بتائیے اس عالم دین کی نظر، اس مرجع کی نظر، اگر آپ نہیں پہنچیں گے، ہم نہیں پہنچیں گے وہاں تک، تو اپنے حقوق کو ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارا حال کیا؟ ہمارا کوئی ایک انسان گیا، اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچتے رہتے، یہ ہمارا حال ہے۔ لہذا کوشش کریں۔ بہرحال غریب انسان جو ذہین ہوتا ہے وہ اپنی دلیل کو پیش نہیں کر پاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب غریب ہوتا ہے تو لوگ اس کی بات کو سنتے نہیں ہیں، اس سے منہ موڑنے لگتے ہیں۔ جب منہ موڑنے لگتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی خاموش ہو جاتا ہے، اپنی دلیل کو پیش نہیں کر پاتا ہے۔ لیکن اسی کے برخلاف ایک مالدار انسان کٹ حجتی بھی کرتا ہے تو لوگ سننے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، یہ درد دل ہے جو امیر المومنین نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ چوتھی چیز جو بیان فرمائی امام نے وہ یہ ہے کہ انسان جو غریب ہوتا ہے اپنے وطن میں غریب الوطن اور پردیسی ہوتا ہے۔ کیوں؟ پردیس میں کیا کیفیت طاری ہوتی ہے؟ آپ یہاں سے ممبئی گئے، آپ یہاں سے جو ہے کسی اور شہر گئے، وہاں پہ آپ کا کوئی آشنا نہیں ہوتا ہے، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، سلام کرنے والا نہیں، دیکھنے والا نہیں، بات یعنی بیگانہ ہوتے ہیں۔ غریب انسان بے عینے ہی اپنے وطن میں ایسے ہی ہوتا ہے، رشتہ دار بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں، احباب بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پہچانتے ہی نہیں۔ جیسے ایک انسان پردیس میں کوئی پہچانتا نہیں، ویسے غریب انسان جب اپنے وطن میں ہوتا ہے تو اس کو لوگ نہیں پہچانتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ گویا اپنے کو غریب الوطن یہاں محسوس کرتا ہے اپنے وطن میں ہونے کے باوجود۔ لیکن مالدار انسان جب ہوتا ہے تو پردیس میں بھی چلا جاتا ہے تو اپنا وطن محسوس کرتا ہے پردیس میں بھی۔ کیوں؟ جب پیسہ ہوتا ہے چار لوگ وہاں بھی اس کے رشتہ دار بھی مل جاتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں سے رشتہ داری جوڑ دیتے ہیں، اور لوگ رفیق اور دوست بھی بن جاتے ہیں۔ وطن میں کیا ہوتا ہے؟ یہی کیفیت ہوتی ہے، رشتہ دار قریب آتے ہیں مال کی بنیاد پر، ہمارے دین کی بنیاد پہ نہیں آتے۔ اگر دین کی بنیاد پہ آئیں تو عالم دین سے قریب رہیں، دیندار سے لوگ قریب رہیں، لیکن مالداروں سے اگر قریب ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ابھی حلق سے نیچے نہیں اترا ہے۔ تو ایسا انسان جو پیسے والا مالدار ہوتا ہے اس سے لوگ قریب ہوتے ہیں وطن میں، ہر ایک چاہتا ہے، احباب بھی قریب آتے ہیں، رشتہ دار بھی قریب ہو جاتے ہیں، لوگ اپنی جو ہے دوستی کو اس سے بڑھاتے ہیں۔ اور یہی مالدار جب وہاں پہ جاتا ہے پردیس میں تو وہاں بھی اس کے چاہنے والے مل جاتے ہیں پیسے کی بنیاد پر۔ اسی نہج البلاغہ میں امام نے ایک جگہ پہ یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے، الغنا فی الغربۃ فتن۔ غنا یعنی مالداری، جب انسان پیسے والا ہوتا ہے تو یہ غربت یعنی مسافرت میں بھی ہوتا ہے تو وہاں پہ وطن محسوس کرتا ہے۔ مالدار خود امام نے دیکھیے فرما دیا ہے کہ جب یہ سفر کر کے پردیس جاتا ہے مالدار انسان تو وہاں وطن جو ہے محسوس کرتا ہے، کیونکہ لوگ چاہنے والے آ جاتے ہیں، جس ہوٹل میں جا کے ٹھہرتا ہے اسی میں لوگ دوست بن جاتے ہیں، اور کاؤنٹر والا بڑے ادب سے ان کو کنجی پیش کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے برخلاف والفقر فی الوطن غربۃ، لیکن اگر انسان غریب ہے وطن میں ہے تب بھی وہاں پہ وہ پردیسی اپنے کو محسوس کرتا ہے۔ یہ امام نے درد دل کیا، ایسا نہیں ہونا۔ سماج کو، معاشرے کو بدلنا چاہیے۔ معیار کبھی مالداری کو اور سرمایہ داری کو نہیں بنانا چاہیے، بلکہ معیار ہمارا دینداری ہونا چاہیے۔ دینداری ہونا چاہیے ہمارا معیار۔ ایک دیندار ہے، اس کے قریب ہوں، اس کی دوستی قیامت میں کام آئے گی۔ البتہ بار بار جو میں کہہ رہا ہوں مالدار ہونا برا نہیں ہے، یہ چیزیں نہ ہو۔ مالدار ہونا بری چیز نہیں ہے، مال ہے لیکن کنجوسی کو دور کر دیں اس سے۔ آپ غریبوں کا اس میں خیال رکھیں، کہیں حسینیہ بن رہا ہے امام بارگاہ تو اس میں خیال رکھیں، ایسا نہ ہو کہ سب سے پرانی نوٹ نکال کر اس میں چندہ دیں، خرچ کریں۔
اس مال کے ذریعے سے انسان جنت کو حاصل کر سکتا ہے۔ بے شک ایک مسجد انسان بنوا رہا ہے، اس مسجد میں آپ حصہ لیں، جب تک وہ مسجد ہے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ حسینیہ آپ نے بنوایا، کس کے گھر کو تعمیر کرایا؟ سید الشہداء اجر دیں گے اس کا۔ بے شک یہ کب ہے؟ جب ہم ساری چیزیں یہ سن کے مجلسوں پر اس پر عمل پیرا ہوں۔ یہ مہینہ جو ہے، میں بخدا اس لیے صرف ہم یہ بیٹھ رہے یہاں، یہ مہینہ انسان کا قلب آمادہ رہتا ہے باتیں سننے کے لیے۔ آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ یہ مہینہ، آپ فضا میں دیکھ لیجئے، ایک عمومی فضا جو بنی ہے یہ عام دنوں سے ذرا الگ نظر آتی ہے۔ اس میں لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، یہ بھی پروردگار کا ایک لطف ہے۔ بے شک لہٰذا انسان کے دل میں ساری باتیں قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان جو ہے تزکیہ نفس کر لیتا ہے، دل کو پاک کر لیتا ہے، اب سارے حقائق اس کو سمجھ میں آنے لگتے ہیں، اور جب سمجھ میں آنے لگے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں موقع دیا ہے، ہمیں یہ مہلت عنایت کی ہے کہ ہم لوگوں کے کام آ رہے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ لوگوں کے کام آئیں۔ انسان بہت زیادہ عبادت کے ذریعے سے وہ داخلے